सरकार की کوئی हालत قادیانی का صاحب نے ہے نے کوئی؟ یہ فائٹر صاحب ایک بیٹھے نے انہوں نے کوئی سوال جی کے استاد محترم جڑے تسی سمجھ سکتے ہو ساری سمجھ تو بالا کر ہوں کون ہے فادر صاحب؟ ہاں جی یہ فائٹر پتہ نہیں کیا لکھے ہیں نا جی جناب بولیں۔ جی جی السلام علیکم۔ جی السلام جی۔ جی جی جناب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا جناب، کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں نہیں، میں تو جسٹ سننے کے لیے آ گیا تھا ادھر بس۔ سننے کے لیے؟ سننے کے لیے تو نیچے بیٹھا جی جی، جاتا ہے، کال تو نہیں کی جاتی۔ نہیں انہیں سامنے نہیں بٹھا وہ ہاں ریکویسٹ سر جی۔ اچھا ریکویسٹ آ گئی تھی تو میں نے ایکسیپٹ اچھا، کر لی۔ جی تو جی۔ آپ احمدی ہیں کیا؟ ہیلو؟ احمدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، جی جی۔ کہ نہیں، میں نے پوچھا ہے کیا آپ احمدی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے وہ نہیں پوچھا۔ جی جی احمدی ہوں، جی جی اچھا ٹھیک ہو گیا۔ مرزا جی۔ مسرور صاحب کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں دسنا۔ مفتی صاحب میں نہیں اس پہ بات کرنا چاہتا۔ جی نہیں، اور مجھے نا ایک چھوٹا سا سوال تھا آپ سے کہ آپ کے نزدیک کیا ملحدین جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کچھ؟ مجھے نہیں پتا، اس بارے میں نہیں پتا۔ اچھا نہیں پتا۔ تو جی جی۔ اگر تو کوئی مسلمان ہوتا ہے نا جی، مسلم کو تو پتا ہوتا ہے کہ ملحد جو نہیں، ہے، ملحد کا مطلب نہیں پتا جی۔ ملحد دہریے کو کہتے ہیں جو کسی کریٹر کو نہیں مانتا، کسی خدا کا قائل نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے جی کائنات کا نظام خود سے بنا اور خود ہی چل رہا ہے بس۔ جی 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 جی، لیکن میں نے تو آپ کو کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، نبی صلی اللہ اوہو، علیہ میں وسلم نے کو وہ مانتا ہوں۔ نہیں آپ سے پوچھ نہیں رہا کہ آپ مانتے جی ہیں جی، کہ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا موقف اس بارے میں کیا ہے کہ ملحدین جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ نہیں وہ اللہ کو پتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں اللہ کو، مانتا، اللہ نے تو ہمیں قرآن پاک میں تو بتا دیا ہوا ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ کیا بالکل؟ وہی نا علامہ صاحب، جو اللہ پاک کی ذات کا انکار تو نہیں نہ کرنا چاہیے، وہ تو بالکل۔ بھائی کسی طرف آپ آ نہیں رہے، کوئی بات بار بار پوچھنی پڑ رہی ہے۔ آپ کہیں نشے میں تو نہیں، کوئی نشہ وشہ تو نہیں کرتے آپ؟ ہیلو؟ نہیں 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 علامہ آپ صاحب، کا نہیں نام نہیں کیا ہے؟ ایسے۔ میرا نام سمی سمیع صاحب۔ اچھا جی جی سمیع صاحب، آپ قرآن کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ جی جی بالکل حدیث پر یقین رکھتے ہیں؟ نبی عالم صلی اللہ علیہ بالکل۔ وسلم کی جو احادیث ہیں؟ جی جی بالکل بالکل بالکل۔ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرزا مسرور صاحب کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یہ پوچھا میں نے۔ علامہ صاحب، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ میں ان کو اچھا مانتا ہوں، برا مانتا ہوں، جو بھی ہے وہ میرا اوہو، اللہ کے آپ ساتھ کو معاملہ۔ بتانے میں کوئی حرج ہے؟ اب دیکھیں میں ان کو نہیں مانتا تو میں بتا رہا ہوں، اللہ لعان بتا رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا۔ اگر آپ مانتے ہیں ان کو تو آپ بتا دیں، تو اس میں کوئی جی۔ مجھے آپ یہ بتا دیں، اگر میں آپ کو اس کا جواب نہ دوں تو اس سے آپ کیا مجھ پہ فتویٰ اصل میں لگائیں نے گے آگے یا ایک کیا؟ سوال کرنا نا آپ سے، اس سوال کا تعلق اس سوال سے ہے۔ اگر اس سوال کا جواب نہیں مجھے ملتا تو اگلے سوال کا بھی نہیں ملنا۔ جی جی تو میں اس لیے تھوڑا سا کنفرم کرنا چاہ رہا تھا، آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ مرزا مسرور میں احمد کو آپ کیا مانتے ہیں؟
میں علامہ صاحب خاتم النبیین جو ہے اس پہ یقین رکھتا ہوں. میں اللہ کے نبی کو آخری رسول مانتا ہوں. نہیں یہ تو نہیں میں نے باقی جو سوال، جو یہ اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں سوال گندم جواب چنا. یہ سوال ہی نہیں میں نے آپ سے کیا. یہ جب پوچھوں گا نا تو اس وقت آپ اس کا جواب دیجئے گا کہ آپ ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، اور یہ سوال ابھی میں علامہ نے کیا صاحب ہی نہیں ہے. جی علامہ صاحب کیا آپ میں اور مجھ میں فرق ہے کہ آپ مجھ سے سوال کیے جا رہے ہیں؟ کیوں نہ میں آپ سے سوال کروں. یہ بھی سوال نہیں میں نے کیا کہ میرا اور آپ میں فرق کیا ہے. جب یہ جی سوال جی کریں نہیں گے میں نا پوچھ کہ رہا ہوں، مجھ میں فرق اور پوچھ آپ رہا میں ہوں. کیا فرق ہے تو اس وقت آپ بتا دیجئے گا. چلیں نہیں میں اس یہ لیے ایک، پوچھ رہا ہوں. چلیں پھر سنیں پھر یہ ایک جی جی آڈیو سن لیں پہلے، اور اس کے اوپر میں آپ سے کچھ پوچھتا ہوں. یہ ایک بچہ نا مرزا مسرور صاحب سے ایک سوال کر رہا ہے. انگلش آپ کو آتی ہے؟ جی تھوڑی بہت. جی جی مجھے وہ نا صحیح سمجھ نہیں آئی، تو آپ ذرا ترجمہ کر کے مجھے بتائیے گا کہ وہ بچہ سوال کیا کر رہا ہے. My beloved Hazur, my name is Ali Kayam Khan, and my question is that if a Christian or non-believer does good stuff all their life, can they go to heaven? جی یہ بچے نے کیا سوال کیا ہے؟ یہی پوچھا کہ کرسچن جو اگر نان بلیور ہیں تو کیا وہ جنت میں جائیں گے، ایسا ہی کچھ. ہاں کرسچن اور ملحدین کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں. جی جی یہ شاید یہی پوچھا ہے. میری انگلش کمزور ہے، میں اس لیے آپ سے کنفرم کروا رہا ہوں. یہی سوال ہے کہ کچھ اور ہے؟ نہیں علامہ صاحب آپ کو کیسے الہام ہوا ہے کہ میری بڑی اسٹرانگ انگلش ہے جو مجھ سے کنفرم کروا رہے ہیں؟ میں نے کہا میری اوہو بھی نہیں دیکھیں اتنی وہ اسٹرانگ. ملحد کا کوئی لفظ بولا ہے کہ نہیں اس نے؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن ٹھیک ہے یہی مطلب ہے نا کہ وہ جائیں گے جنت میں یا چلے نہیں. ایک دفعہ دوبارہ سناتے ہیں. شاید میں جی جی پہلے عرض کر رہا ہوں کہ میری انگلش کمزور ہے. آپ ناراض نہ ہوں، آپ خفا ہو رہے ہیں نہیں میرے نہیں اوپر. سر، یقین مانے نہیں میری سر انگلش سر کمزور ہے، مجھے نہیں پتا. میں تو گوگل نہیں ٹرانسلیٹر نہیں یوز کرتا ہوں، پھر کہیں جا کے تھوڑے بہت لفظوں کا مجھے سمجھ آتی ہے کہ اچھا کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. جی جی آپ نہیں مجھے پتہ ہے یہ جیسے سوال آپ دوبارہ سنیں گوگل ذرا. کر رہے ہیں. جی جی یہ سوال جی دوبارہ جی سنیں. My beloved Hazur, my name is Ali Kayam Khan, and my question is that if a Christian or non-believer کرسچن اور نان بلیورز غالباً ملحدین کو کہتے ہیں. اور نان does بلیور good جی جی stuff all بالکل. their life, can they go to heaven? ہاں یہی ہے کرسچنز اور ملحدین جنت میں جائیں گے کہ نہیں، یہی سوال ہے. جی جی یہی سوال ہے. جی جی ہاں ویل ہو گیا. اب مرزا مسرور صاحب کا جواب سنیے گا اور بتائیے گا آپ اس سے متفق ہیں کہ نہیں. Yes, they can, because it is not me or you who has to decide who is going to heaven or hell. کہہ رہے ہیں کہ یس وہ جا سکتے ہیں جنت میں. یہ میں اور آپ نے اس چیز کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا. کیا یہی کہہ رہے ہیں یہ؟ جی جی ایسے ہی کہا. ہاں ٹھیک ہو گیا. تو کیا اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرزا مسرور صاحب نے ٹھیک بات کہی ہے کہ ملحدین جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. تو بظاہراً تو ہمیں یہی بتایا گیا کہ جو غلط کام کرے گا یا اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، سزا جزا کا ایک عمل بتایا گیا ہے. آن دا ادر ہینڈ ایک یہ بھی چیز بتائی گئی ہے کہ وہ جیسے آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ ایک فحاشہ عورت نے ایک اس کو پانی پلا دیا اور جنت کی بشارت ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ اللہ کا کام بھی ہے. یہ بھی تو آن دا ادر ہینڈ ہے نا کہ اللہ جس کو چاہے بخش دے. اور ہمارے سامنے یہ بھی چیزیں ہیں کہ سزا جزا کا ایک عمل ہے. ٹھیک ہے، نیک عمل والے فرشتے ہیں جو لکھتے ہیں اور دوسرے ہیں. تو یہ ایکچولی آپ سے ایک قسم کا سوال بھی چلے میں پوچھ ہی لیتا ہوں. تو اس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ اللہ کی ذات جیسے کسی کو بھی بخش سکتی ہے، ٹھیک ہے،
تو پھر سزا جزا والا یہ کیا معاملہ ہے؟ صحیح ہو گیا. ہاں یہ والا جو اعتراض ہے نا یہ اصل میں ملحدین کا اعتراض ہے کہ اللہ پاک جب رحمان اور رحیم ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر وہ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم میں کیوں بھیجے گا. تو جو اب یہ آپ نے نہیں، بات یہ میرا کی سوال نہیں ہے. اچھا سن تو لے. میں نے آپ کی بات میں بولا تو نہیں ہوں نا, میں آپ کی بات میں بولا تو نہیں نا, لیکن میں بولا غلط تو نہیں نا. انٹرپریٹ نہ دیکھیں میں کریں، آپ کی بات میں غلط بولا تو نہیں انٹرپریٹ نا. کر رہے ہیں غلط بات ہے, دیکھیں غلط علامہ بات کر صاحب. رہے ہیں, بالکل غلط کر رہے ہیں. مجھے علامہ بات کرنے دیں, آپ اپنی بات میں بول لیجئے گا. آپ پھر مجھے غلط کوٹ نہ کرے. چلے ایک دیکھیں ایسا کام کریں، خاموشی مجھ سے سے پوچھیں کہ آپ, میں اگرچہ جی غلط کوٹ جی کر جی رہا ہوں, آپ اپنے وقت میں جو کہنا ہوا کہہ لیجئے گا. مجھے جی ٹھیک، مہربانی جی مجھے ٹھیک، اپنی بات کرنے دیں. یہ جی طریقہ نہیں ہے, ٹھیک، یہ جی سلیقہ نہیں ہے. گفتگو کا مکالمے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک شخص بات کر رہا ہو دوسرا خاموشی سے سنے, اگرچہ اس پر کوئی اعتراض ہو جائے لیکن اپنے وقت کے اوپر وہ اپنی اعتراض قائم کر دے کہ بھائی یہ آپ نے بات غلط کی تھی. یہ غلط بات ہے, بالکل غلط بات ہے. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ اسرار, نام بھول گیا مجھے. سمیع صاحب, ٹھیک. اچھا سمیع صاحب, یہ ویسے اعتراض جو ہے نا وہ الہاد.com کے اوپر جا کے دیکھ لیجیے گا. یہ اعتراض جو ہے ملحدین کا ہے, یہ مسلمانوں کا اعتراض نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہے بخش دے اور اللہ کی ذات بخشنے کے اوپر قادر ہے. اللہ کی ذات بخشنے کے اوپر تو قادر ہے کیونکہ وہ غفار ہے, لیکن جس سے چاہے بخش دے ایسا نہیں ہے. کافروں کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے, جہنم ہے, ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے. سورہ الاعراف آیت نمبر 40 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لہم ابواب السماء. وہ جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور ان کے مقابل تکبر کیا, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, اور نہ ہی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ کہہ رہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور قرآن پاک میں بار بار اللہ کہتا ہے لا تخلیف المیعاد, اللہ نے جو وعدہ کر دیا ہوا ہے اس کا خلاف نہیں کرتا. اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا, اس نے وعدہ کر دیا ہے کہ یہ جو ملحدین ہیں جو قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ رہی بات یہود و نصارہ, وہ تو قرآن پاک نے یہ وعدہ کر دیا اللہ نے کہ وہ لوگ جو شرک نہیں کرتے ان کے اندر سے, یہود اور نصارہ میں سے, وہ ضرور جنت میں جائیں گے. اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے, حضور نے فرمایا کہ یہود کے 71 فرقے بن گئے تھے, ان کے اندر ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا, 70 جہنم میں جائیں گے. عیسائیوں کے 72 فرقے بن گئے, ان کے اندر سے ایک ان کا فرقہ جنت میں جائے گا اور 71 فرقے جہنم میں جائیں گے. تو میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے, ان کے اندر سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہے بخش دے, ایسے نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدے کا خلاف ہو رہا ہے. اللہ نے یہ چاہنا ہی نہیں ہے کہ جو اس کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کو جنت میں داخل کرے. اس نے چاہنا ہی نہیں, کیونکہ وہ وعدہ کر چکا ہے کہ جو میری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے, ان کو جنت ان کے لیے بند ہے, وہ نہیں جائیں گے, ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلیں گے ہی نہیں. اور یہ مرزا مسرور صاحب جو کر رہے ہیں نا, یہ ملحدین کی بات کر رہے ہیں, یہ اسلام کی بات نہیں کر رہے. یہ ملحدین کا عقیدہ ہے اصل میں, جس کی یہ وضاحت کر رہے ہیں بچے نے جو سوال کیا تھا. اور یہی جواب ملحدین آج تک دیتے آئے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے. تو وہی بات مرزا مسرور صاحب کر رہے ہیں کہ ملحدین واقعی جنت میں جائیں گے.
جی اب میں نے بات کمپلیٹ کر لی، اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی جی یہ بات مجھے نہیں تھی پہلے پتہ، یہ جو ابھی آپ نے بتائی ہے، میرا یہی تھا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ قادر قدیر ہے، تو وہ کسی چیز پہ بھی قادر ہے، اور اگر آپ نے بتائی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مزید ریسرچ کر لوں گا میں۔ مرزا تو لیکن مسرور وہ صاحب نے فحاشہ یہ اور بات ٹھیک کی ہے کہ نہیں؟ آپ بات کمپلیٹ اپنی کر چکے ہیں، اصل سوال یہی فحاشہ تھا عورت کہ والی، مرزا مسرور صاحب نے پھر یہ بات ٹھیک کی ہے کہ نہیں؟ پھر وہ فحاشہ عورت کو کیسے بخش دیا گیا، یہ تھوڑا بتا دیں، مرزا یا مسرور وہ صاحب کا اصل میں ہمارا سوال ہے کہ وہ ان کا کیا کرنا ہے، انہوں نے یہ جو ملحدانہ بات کی ہے کہ نہیں کی؟ علامہ صاحب میں آپ سے تھوڑا سا اس بارے میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ وہ فحاشہ عورت کے بارے میں کیوں بخشا گیا، اس نے بھی تو کیا ہوا تھا نا فحاشہ انکار۔ عورت کا تو ہمارا فحاشہ سوال ہی عورت نہیں محترم ادھر ہو رہا، سوال تو مرزا مسرور کا ہو نہیں، رہا ہے۔ علامہ صاحب آپ نے لمبی تقریر کی ہے ایک موضوع کے اوپر، اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے، نہیں وہ لیکن اس سوال کو آپ نے آپ کا کنسیڈر سوال ہی کا نہیں جواب کیا۔ بعد میں دیتے ہیں، جب ہمارے سوال کا جواب مل جائے گا تو آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیں گے، ایک طریقہ کار ہے نا، ایک طریقے کے مطابق گفتگو نہیں کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں۔ جی نہیں علامہ صاحب، آپ اس کا چھوٹا سا جواب دے دینا، نہیں، آپ آپ ایک بھی ایک بات چھوٹا کر سا رہے ہیں جو جواب مجھے دے دیں سمجھ نا میں نہیں مرزا آ رہی۔ مسرور کے متعلق کہ مرزا دیکھیں مسرور میں نے نے یہ کیا کہا، ملحدانہ گفتگو کی ہے کہ نہیں؟ یہ اسلامی دیکھیں چلے گفتگو میں تو جواب نہیں دے ہے، دیتا ہوں، چلے یہ اسلامی جواب چلے تو نہیں تھا، یہ ملحدین میں والا اس جواب نے دے دیتا جواب ہوں، دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا جی جواب جی اس کے جی اوپر دے دیں آپ پہلے، جی اور بعد جی میں آپ کا میں دے سوال کا دیتا جواب کے اوپر ہوں، آتے میں ہیں۔ دے جی دیتا ہوں، میں دے دیتا ہوں۔ جنہوں نے بھی یہ بولا ہے نا، جنہوں نے آپ نہیں، ان میں سے مرزا پوچھیں۔ مسرور کی بات کی ہے، جنوں کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، مرزا مسرور کی بات کر رہا ہوں، جنوں کی نہیں بات ہوئی۔ جس کسی نے اوہو جس نے بھی، میں اس کی تو بات کی نہیں ہے، جنوں کی تو بات ہوئی نہیں، جی بات تو مرزا مسرور چلے کی ہو اگر، رہی ہے۔ جی جی چلے اگر انہوں نے کی ہے بات تو اگر بیچ اس میں کا آپ جواب، اگر ڈال دیا ہے، اوہو میں آپ کو ثبوت دکھا رہا ہوں، آپ اگر ڈال رہے ہیں، اگر تو تب آپ ڈالیں کہ میں اگر آپ کو ثبوت نہ ڈال دیتا تو آپ کہتے جی اگر انہوں نے یہ بات کی ہے، کوئی سنی سنی بات میں آپ کو پیش کرتا تو پھر آپ اگر بیچ میں ڈال دیتے کہ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو پھر یہ بات ہے۔ اچھا اگر چلے اس اگر وقت میں، ڈالا جاتا ہے، دیکھیں اگر مگر اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی جناب کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی ثبوت نہ ہو، میں تو ثبوت دے رہا ہوں، میں آپ کو آڈیو سنا رہا ہوں، پھر آپ نے اگر اور جنوں بیچ میں ڈال دی ہے۔ جی علامہ صاحب دیکھیں آپ کچھ سمجھے بات کو، میری بات سنیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کا جواب دہ نہیں ہوں، میں آپ سے اپنی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے مجھے ایک بات بتائی نا، ٹھیک ہے، میں نے کیا کہا، میں نے کوئی بحث کی آگے سے، میں نے کہا تھوڑا آپ سمجھے بات کو، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات مجھے نہیں تھے پتا، میں نے یہی سنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر قدیر ہے، بے شک وہ ہے، تو میرا یہی تھا کہ جیسے ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی یہ نہیں کہ آپ کی بات بالکل ہی باہر پھینکنے والی، آپ کی بات میں بھی وزن ہے کہ جو آیتوں کو جھٹلائے گا اور نہیں مانے گا وہ کیسے یعنی کہ اللہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے، ایک بات۔ دوسرا سوال میرا، آپ نے یہ تھوڑا سا بتا دیں، پھر وہ فحاشہ عورت بھی تو انکاری تھی نا، جب اس کو فحاشہ کہا جا رہا ہے تو اس کو کیسے پھر بخش دیا گیا، اس کا آپ جواب دیں اب یہ دیکھیں، تاکہ میرا مزید کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ جی آپ جی نے جو بات کی ہے میں نے خاموشی سے سنی ہے، اس پورے جواب کے اندر مرزا مسرور تک کا آپ نے نام تک نہیں لیا، یعنی سوال ہی ہمارا مرزا مسرور کے متعلق ہے، اس کا نام تک آپ نے نہیں لیا اور ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، اور کوئی کسی کنارے پہ اس بات مفتی کو صاحب بات میری آپ بیچ کو میں نہ فحاشہ ٹوکے، والی بات کا مہربانی جواب نہیں آتا، مجھے بات کرنے دیں، بات میں کر لیجئے گا۔ دیکھیں میں جب آپ بات کرتے ہیں میں توجہ سے سنتا ہوں، غلط بات کر رہے ہیں آپ کو دیکھ لیں، پھر یہ طریقہ جی نہیں ہے، معذرت میں یہ غلط معذرت بات کرتا ہوں، ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ انسان جی تو کم از معذرت کم کرتا ہے نا، اگرچہ ہمارا دونوں میں اختلاف ہے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن انسان تو کم از کم ہے کہ نہیں ہم دونوں، تو انسانیت کے ناطے ایک بات سنی جاتی ہے۔ اچھا میں دیکھیں بڑے ادب اور احترام سے آپ کو کہتا ہوں جی میں نے بات کمپلیٹ کر لیا، اب آپ بول لیں، کتنا مطلب میں آپ کو اجازت دیتا ہوں باقاعدہ، یہ میرا طریقہ کار ہے گفتگو کا، اور یہ بڑا پرانا طریقہ ہے میرا۔ اچھا
تو بات یہ ہے کہ میں تو مرزا مسرور کا پوچھ رہا ہوں، میں تو وہ جنت میں وہ جو فاحشہ عورت تھی وہ جنت میں جائے گی کہ نہیں، بخشی جائے گی کہ نہیں، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ یہ بھائی بات یہ ہو رہی ہے مرزا مسرور کی کہ وہ ملحدین والی بات کر رہا ہے، قرآن کی بالکل مخالفت کر رہا ہے، اللہ نے جو قرآن کے اندر کہا ہے اس کی بالکل مخالفت کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ پہلے آپ جواب دینے لگے تھے تو آپ نے جنوں نے بیچ میں ڈالا، تو وہ میں نے جب پکڑ لیا تو آپ نے پھر جنوں بھی نکال دیا اور اس کے متعلق بات کی نہیں۔ پھر آپ بات کرنے لگے تو آپ نے اگر بیچ میں ڈال دی، اگر مرزا مسرور صاحب لو، پھر اگر پر میں نے جب پکڑا تو آگے آپ نے بات کی نہیں۔ آپ نے کہا اب جنوں کو بھی نکالو اور اگر کو بھی نکالو، تو اب بات کرنی نہیں اس موضوع پہ۔ یہ نہیں ہے کوئی طریقہ، آپ اس کا کوئی کم از کم کسی کنارے پہ لگائیے۔ اللہ پاک واضح طور پہ کہتا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مرزا مسرور کہتا ہے ہاں ہوں گے، یس ہوں گے، کیونکہ جنت میں جانے کا فیصلہ میں اور آپ نے نہیں کرنا، وہ اللہ نے کرنا ہے۔ اس سے کئی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ یا تو مرزا مسرور کو قرآن آتا نہیں ہے اور اس کو ایسے ہی خام خواہ ایک جاہل انسان کو پکڑ کے قادیانیوں نے خلیفہ بنا دیا اپنا۔ دوسری اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ ملحد ہے جو کہ قادیانیوں کے کاندھے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے سوار ہو کے، ہے یہ پیچھے پردہ ملحد اور الہادیت کی تعلیم دے رہی ہے۔ جی اب آپ بول سکتے ہیں جناب سمیع صاحب۔ جی آپ نے کہا کہ میرے بارے میں کہ یہ بندہ ملحد ہے، ٹھیک ہے۔ میرا اپنا عقیدہ آپ کے بارے میں حالانکہ آپ کو جانتا تو نہیں، شکل و صورت دیکھ کے اندازہ ہے تقریباً کہ آپ کو میں مشرک کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مگر بیچ میں نہ لائیں، آپ نے ان کی ریکارڈنگز سنائی، پروف دکھایا، ٹھیک ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ کو اس بات کا جواب نہ دوں تو آپ میرے پہ کیا فتویٰ لگائیں گے اگر میں جواب آپ کو نہیں دینا چاہتا؟ ٹھیک ہے جی، کرے بات آپ۔ اچھا، ایک تو بات آپ نے غلط کی اور جھوٹ میری طرف منسوب کیا کہ میں نے سمیع صاحب کو ملحد کہا ہے۔ پوری ڈیبیٹ ریکارڈنگ موجود ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور لوگ خود سن لیں گے، فیصلہ کر لیں گے، یا سننے دیکھنے والوں میں کوئی بتا دے کہ میں نے ان کو ملحد کہا ہو۔ یا پھر مجھے سننے میں غلطی لگی، آپ نے کہا کہ سمیع صاحب بولے، آپ نے یہ کہا غلط کہ بات، ملحد یہ غلط بات ہے، بات ہی غلط ہے، مجھے احمدیوں کے بات کرنے کندھے پر دیں۔ نہیں غلط بات غلط ہے، آپ اپنے وقت میں جو مرضی بولیے گا، بات غلط کر غلطی بھی لگ رہے ہیں، سکتی ہے، بالکل غلط بات مجھے ہے، ایسا لگا بالکل کہ آپ غلط نے بات مجھے ہے۔ بولا، نہیں غلط بات مجھے ہے، ایسا اپنے لگا، وقت میں جی آپ جو ٹھیک۔ مرضی بولیے گا، مجھے بات کرنے دیں۔ اچھا، میں نے آپ کو ملحد قطعاً نہیں کہا، ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ یہ جو عقیدہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ ملحدین والا عقیدہ ہے۔ جب میں نے الہاد.com کی بات کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عقیدہ ملحدین والا ہے، میں نے آپ کو تو ملحد کہا ہی نہیں، الٹا آپ نے مجھے مشرک کہہ دی ہے کہ میں آپ کی شکل و صورت دیکھ کے میں آپ کو مشرک کہہ سکتا ہوں۔ یہ دونوں ہی کام آپ نے غلط کیے۔ اچھا، بہرحال یہ ہے کہ آپ نے چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا، تو اب یہاں پہ مسلمان بیٹھے ہیں، احمد علی، سفیر کنگ، یہ ککڑوں کو اور یوسفی، اگر یہ موجود ہیں تو میں باری باری ان سے عقیدہ پوچھتا ہوں تو ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ احمد علی جو ہوسٹ ہیں موجود ہیں، سفیر کنگ موجود ہیں؟ السلام علیکم استاد محترم، جی موجود ہیں۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملحدین جنت میں جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جی استاد محترم، کبھی بھی نہیں جا جی سکتے۔ ککڑوں کو جن کا آپ ایمان لا سمجھتے الہ الا اللہ پر نہیں ہے، محمد رسول اللہ پر، کیسے جنت میں جائیں گے؟ ککڑوں کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملحدین جنت میں جائیں گے؟ بالکل نہیں، یوسفی قطعاً صاحب نہیں۔ کیا یوسفی صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملحدین جنت میں جائیں گے؟ نہیں جی، قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔
یہ دیکھ لیا جی، میں نے 3 دلائل آپ کو دے دیے، یہ مسلمان بیٹھے ہیں، چوتھا احمد علی وہ ابھی مصروف ہوں گے، سیدھا دوزخ میں، سیدھا میں نے بھی دوزخ میں۔ میں نے بھی لے یہی جی کہا تھا، احمد میں نے علی بھی کا بھی مفتی صاحب موقف آ گیا ہے۔ مفتی صاحب میں نے بھی یہی کہا تھا، جو اللہ کو جھٹلائے اسٹریٹ، آپ ٹھیک ہے، جو بیچ ایسے میں کیوں جھٹلائے گا، بولتے ہیں؟ میں نے یہ آپ کو بات کہا ہے کوئی، میں گفتگو کر رہا ہوں، بیچ میں آپ بول پڑے ہیں، کیوں آپ بار بار تنگ کر رہی لاما ہیں صاحب، سمیع آپ صاحب؟ مسجد کے میں ممبر میں پر آپ نہیں کو بیٹھے موقع ہوئے، دوں گا، ادھر میں آپ چھوٹی کو چھوٹی کہوں گا، بات کریں۔ میں آپ کو کہوں گا کہ بھائی آپ بول لیں، مجھے بات نہیں، پلیز آپ کر لینے جلسہ دیں۔ نہیں کر رہے لاما بھائی صاحب، ٹھیک چھوٹی ہے، چھوٹی مجھے بات کریں۔ یہی بات آپ بعد میں کر لیجئے گا، اپنے وقت میں کر لیجئے گا، بار بار بیچ میں بار بار۔ اب میں کہتا ہوں کہ انسانیت والی چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں سمیع صاحب، اب میں ڈائریکٹ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ انسانیت کا معیار آپ کے اندر نہیں ہے۔ آپ جو بھی ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن انسانی معیار آپ کے اندر نہیں ہے۔ اب میں نے کہا ہے، اچھا سنیں، تو بات یہ ہے کہ مرزا مسرور، اچھا یہ بھی سب سے پوچھ لیتے ہیں، احمد علی اگر آپ نے بات سنی ہے تو مرزا مسرور نے یہ ملحدین والا عقیدہ بتایا کہ مسلمانوں والا؟ ملحدین والا بتایا جی، مفتی صاحب۔ سفیر کنگ کن والا عقیدہ بتایا ہے؟ جی مولدین والا عقیدہ بتایا جی، جی، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کا۔ ککڑوں کو کس کا عقیدہ بتایا ہے مسرور نے؟ یوسفی بتائیے گا، کس کا عقیدہ بتایا مسرور نے؟ یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان، دو ٹوک، میں کہتا ہوں 2 سیکنڈ نہیں لگے ان کو جواب دیتے ہوئے۔ آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے راؤنڈ بورڈ ایک ہی چیز پوچھی، آپ نے ابھی تک اس کا کوئی واضح جواب ہی نہیں دیا۔ ان کو کہتے ہیں مسلمان۔ چلیں اب آپ بات کر لیں۔ لاما صاحب، میں نے جو آپ نے بات کی نا، آپ نے 5 بندوں سے پوچھ کر اسی کو، اپنا مائک تھوڑا آف کریں، آپ کی آواز میری طرف بھی آ رہی ہے ڈبل، شاید آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، جو بھی ہے مسئلہ نہیں ہے۔ بات سنیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں جناب کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور یہ چیزیں کرے وہ بندہ جنت میں جائے گا، میں نے کب کہا؟ ٹھیک ہے، دوسری ایک بات، نئی بات آپ سے پتہ چلی، آپ نے ایک بات کی کہ جناب جو انکاری ہوگا وہ وہاں پہ ایسا نہیں، یہ بات نہیں چلے گی کہ اللہ جس کو چاہے بخش دے، یہ آپ مجھے نئی بات آپ سے پتہ چلی، ٹھیک ہے، وہ میں نے کہا آپ کہ نے میں کہا جی اس پہ آپ نے کہا جی کہ مرزا مسرور کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، یعنی آپ نے اس کو جناب مسلمانوں کی صف میں کھڑا کر کے کہنے کی کوشش کی ہے۔ جناب سفیر رکے، میں بات سنیں میری بات سنیں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے ساری بات آپ سے ایگری کی ہے، سب کچھ آپ سے ایگری کیا ہے، ایک چیز مجھے نہیں پتہ چلی ہے، تو وہ میں نے کہا کہ وہ میں مزید تحقیق اس کے بارے میں کر لوں گا۔ دوسرا اس پہ میں نے سوال رکھا کہ وہ پھر فحاشہ عورت کیسے بخشی گئی تھی، یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آپ جو مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں، وہ اگر میں نہیں کہہ رہا آپ کی مرضی کی، کیا وہ اس چیز سے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں؟ فرض کریں آپ نے جو سوال ان بھائیوں سے پوچھے ہیں، یہ چاروں سے، اگر ان میں سے کوئی کہے کہ میں مولانا صاحب آپ کو جواب نہیں دینا چاہتا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے آپ کو جواب دینا ہے تو تبھی وہ مسلمان آپ اس کو قرار دے رہے ہیں، مومن قرار دے رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں، ان میں سے کوئی جواب دے، آپ کو چپ رہے، وہ کہے میں نہیں مولانا صاحب میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، حالانکہ شاید اس کا ایمان آپ سے بھی زیادہ ہو، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی بھی لڑکے نے، اگر فرض کریں، لیکن ابھی وہ آپ کے ساتھ ہیں، اگر وہ چاہیں وہ کہیں آپ کو کہ مولانا صاحب میں آپ کو اس موضوع پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا اس بارے میں، تو کیا آپ فوراً اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ بندہ کافر ہے، یہ بندہ ملحد ہے، کیونکہ یہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا؟ تو یہ بات ہے، آپ مجھے اس بات کا بتائیں کہ میں اگر آپ کو جواب نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، آپ مجھ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ بھی یہ بات کرتا ہے ایسی، آپ اس سے پوچھیں یا پھر وہ جواب دے ہوگا، میں کیسے اس کے بہاف پہ جواب دے ہوں بھائی؟ جناب علی استاد محترم
تو جناب علی استاد محترم کا جو سوال ہے وہ آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا ابھی تک ہو؟ بس یہ بتا دیں. نہیں، مجھے شاید پھر سمجھنے میں غلطی لگی ہے. میں نے تو بول دیا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو نہیں استاد مانتا، محترم نے جو قرآن کی روح سے آپ سے کہا ہے جی کہ ملحدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. آپ نے اس پہ چپ سا دیا. جب استاد محترم نے پوچھا جی کہ مرزا مسرور کے اس بچے کی آڈیو لگا کے آپ کو سنائی ہے، تو مرزا نے اس کو او کہا ہے جی کہ سفیر اس بھائی بات آپ کو سمجھ نہیں اس آئی بات پہ آپ میں آئیں کیا گے نا. کہہ رہا ہوں. ملحد کون جی جی ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے. میں نے کیا کہا؟ جو بندہ ایسا کرتا ہے، اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ تو اور مفتی صاحب کا میں کیا جواب دوں؟ سفیر بھائی مائک کھولے، اب بولیں، مجھے بتائیں. آپ نے جناب وہاں پہ تو آپ نے جناب ایک دم کہا ہے جی کہ مرزا مسرور صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. پوائنٹ آف ویو کیا ہے اچھا یہ تو آپ ذرا کلیئر کریں کہ آپ کس صف میں کھڑا کر رہے جی ہیں مرزا مسرور کو؟ ہماری صف میں کھڑا کر رہے بات ہیں، کہتے سنیں، ہیں جی کہ ان کا اپنا پوائنٹ آف بات ویو ہے. سنیں، نہیں نہیں نہیں، آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نہ نہ کہ نہ، میں اگر غلط اس نہیں کر بندے رہا نے، ہوں. جی جی، جی میں کہہ کریں رہا بات ہوں، کریں آپ. جب میں آپ کو ایک بات کر رہا ہوں، اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں، کہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، وہ بندہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اچھا جی، یہ ایک بندہ ہے، اس نے یہ بات کی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں کہہ رہا ہوں میں کوئی خیال نہیں میرا اس کے بارے میں، آپ کو نہیں جواب دوں گا اس کے بارے میں. پھر اب کیا مجھے ملحد کہو گے آپ؟ بھائی جی آپ مسلمان ہیں نا؟ یہ اب سفیر اچھا صاحب ایک استاد منٹ. اب وہ دیکھا نا کہ وہ آپ سے شروع ہو گئے ہیں بات کرنے. آپ نے جب ایک رول بنا ہے کہ بھائی جب دو بندے گفتگو کر رہے ہوں تیسرا بیچ میں نہیں بولے گا، تو آپ نے رول کی خلاف ورزی کی ہے سفیر بھائی. اگر یہ یہ معذرت رول نہیں، بالکل یہ اس کی کوئی معذرت نہیں ہے کہ جب ہم اس فعل کو برا کہتے ہیں. سمیع صاحب نے جب یہ کیا تھا تو یہ آپ نے بھی جو کیا غلط کی ہے، بالکل غلط کی ہے. اس ایک فعل میں تو آپ دونوں شریک ہو گئے ہیں، تو فرق کیا رہا پھر؟ مسلم اور غیر مسلم کے جب ایک ہی کام ہوں گے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ اب وہ دیکھیں نا بار بار وہ اب آپ کو ہی پکار رہے ہیں کہ دیں جواب سفیر صاحب، دیں جواب سفیر صاحب. تو ڈیبیٹ جب ہوتی ہے ایک نقطے پر رہ کے ہوتی ہے، ایک مرکز پہ رہ کے ہوتی ہے. دونوں ڈیبیٹرز جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک نقطے پر رہیں، ہر ایک دوسرے کو مخاطب کو مرکز پر رکھے. اور جو شکست کھا جاتا ہے نا ڈیبیٹ کے اندر، اس کا پھر وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ مرکز سے ہٹاتا ہے، گفتگو کو ڈیورٹ کرتا ہے، وہ کسی اور جانب لے کے جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس سوال سے میری جان چھوٹ جائے. یہ طریقہ ہوتا ہے مخالفین کا اور جھوٹے لوگوں کا. اور میں نے کب سے ان کو ایک مرکز پر رکھا ہوا ہے اور ایک نقطے پر ہماری گفتگو مرکوز ہے. تو اب وہ دیکھیں نا گفتگو ڈیورٹ ہو رہی ہے، اور اب انہوں نے مجھے بھی مخاطب کرنے چھوڑ دی ہے، بلکہ وہ آپ سے شروع ہو گئی کیونکہ غلطی میں آپ سے ایک ہوئی ہے. پوائنٹ نوٹ ادھر کیا ہے، نہیں ایک میں منٹ، نے ایک ابھی نہیں پوائنٹ سمیع نوٹ کیا صاحب، کہ ابھی آپ نے میں مجھے بات کر غیر رہا ہوں. مسلم میں قرار آپ کو دے ٹائم دیا دیتا ہوا ہوں، ہے. میں آپ کو جی جی، ٹائم دیتا ہوں، آپ پھر آپ بات کر مکرنا لیجیے نہ گا. جانا، آپ بھائی آپ کو مکر جاتے ٹائم ہیں، دیتا آپ ہوں، مکر آپ کو جاتے ہیں. سمیع جی جی، صاحب آپ کو یہ ٹائم بات دیتا ذہن ہوں، میں رکھیے گا مہربانی کہ میں آپ کو آپ ٹائم، نے مجھے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. غیر محترم مسلم میں آپ کو ڈکلیئر ٹائم کر دیتا دیا ہوا ہوں، ہے. جی میں کرے بات. کہتا ہوں آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ساری دنیا دیکھ لے گی، فیصلے خود کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے جو بات کی تھی کہ اگر میں جواب نہ دوں، اچھا یہ یار احمد علی 8 والا پینل کر دو، چونکہ وہ ریکارڈنگ کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی. پھر وہ پہلے اچھا خاصا تھا اور آپ ٹھیک ہے، نے میں کر دیتا ہوں. تو یوسف بھائی ایک منٹ ٹائم ہے. یوسف بھائی آواز آ رہی ہے؟ چلے میں نا آپ کنٹرول کر لیں، آپ مانیٹر بنے ہوئے ہیں پھر اپنا مفتی صاحب، پھر میں نا موبائل سائڈ پہ رکھ کے سونے لگا ہوں. صحیح ہے، آپ مانیٹر بنے ہوئے ہیں. نہیں اچھا آپ جی، بنے ہوئے ہیں، مانیٹر بنے سفیر ہوئے بھائی، ہیں. سفیر بھائی جی آپ نے جواب نہیں دیا میری بات کا. اچھا جی. تو سمیع صاحب آپ نے جو کہا کہ اگر میں جواب نہ دوں تو آپ کیا میرے ایمان کا فیصلہ کریں گے؟ ٹھیک ہے، اس کا میں اب جواب دیتا ہوں.
بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے پیٹ کے اندر گھس کے نہیں دیکھا، ہم آپ کے دلوں کے حالات نہیں جانتے، ہم کوئی نبی ولی نہیں ہیں. یہاں یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا پر انسان جب بولتا ہے یا کوئی کمنٹ کرتا ہے تو پھر ہی پتہ چلتا ہے کہ اصل وہ ہے کیا. یہاں پہ بندے کی گفتار کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، گفتار جیسی ہوگی بندے کا پتہ چل جاتا ہے بندہ کیا ہے. یہاں دن بھر کے اندر بہت سے قادیانی ملحدین آ کے ہمیں کہتے ہیں جی ہم بھی مسلمان ہیں، تو ان کی گفتار ہمیں بتا دیتی ہے. جو میرے دوست آپ کام کر رہے ہیں نا، سیم یہی ملحدین اور قادیانی کرتے ہیں. وہ کبھی بھی مرزا مسرور کے اوپر مرزا قادیانی کے متعلق بات ہی نہیں کرتے. آپ کا وتیرہ ہی جب وہ ہے، اگر مسلمانوں کی شناخت کرنی ہے تو یہاں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ایک سے پوچھ کے دیکھ لیں. ابھی بلکہ میں نے پوچھا بھی ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے. 2 منٹوں میں انہوں نے کہا کہ مسرور جو ہے وہ ملحدین والا عقیدہ بتا رہا ہے. ابھی کروں میں بات؟ جی کر لیں، آپ بڑے عطاولے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مشرک اسی لیے کہا تھا. آپ نے کہا کہ آپ نے مجھے مشرک کیسے کہہ دیا، آپ نے مجھے غیر مسلم کہہ دیا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو مشرک اس لیے کہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ہم آپ کے پیٹ میں نہیں دیکھ سکتے، ہم کوئی خدا نہیں ہے، ہم کوئی نبی ولی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے نبی اور ولیوں کو غیب کا علم آپ سمجھتے ہیں اللہ کے سوا بھی نا. تو اس لیے میں نے آپ کو مشرک کہا تھا، جو کہ آپ نے خود ہی اپنے الفاظ سے ثابت کر دیا. اس لیے میں نے آپ کو مشرک کہا تھا، کیونکہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو اور ولیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، میرا سوال ابھی بھی وہی ہے جس کا آپ جواب نہیں دے رہے، کہ جو مسلمان آپ کو نہ بتانا چاہے میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ جناب بتاؤ بائی فورس، بتاؤ آپ مسلمان ہو یا نہیں ہو، یہ باتیں کہو. آپ اگر نہیں کہو گے تو آپ غیر مسلم ہو. اگر آپ کہہ دو گے میں سیٹسفائی ہو گیا میرے مطابق، پھر آپ مسلمان ہو. آپ کیسے لائسنس بانٹ رہے ہیں مسلمانیت کے؟ آپ کیسے کسی کو کہہ رہے ہیں غیر مسلم، نان مسلم؟ آپ نے خود ہی فیصلہ کر دیا، جبکہ میں نے کوئی پوائنٹ آف ویو اپنا نہیں رکھی اپنی بات آپ کے سامنے. میں نے کہا میں نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا. آپ بار بار مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ 4 بندوں نے میرے ساتھ کہا کہ وہ ایسے ہے وہ ایسے ہے. میں نہیں کہنا چاہتا آپ کے ساتھ. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں دائرہ اسلام سے خارج ہوں؟ اگر میں نہ آپ کو جواب دینا چاہوں تو آپ کو کیا پتا میرے اندر کیا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا میرے پیٹ میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے. تو پھر آپ کیوں فتوے لگا رہے ہیں؟ کریں بات. اچھا، میرا مائک میوٹ تھا تو میں بول رہا تھا. اچھا، بات یہ ہے کہ اب مزید کیا بات کی جائے. جو بات میں نے کرنی تھی میں نے کر لی، جو آپ نے کرنی تھی آپ نے کر لی، اور اب مزید اس کے اوپر کیا گفتگو کی جائے. تو یہاں گروپ کے اندر مزید دوست بیٹھے ہیں، آپ کسی اور موضوع کے اوپر کسی سے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ میں مائک میوٹ کر رہا ہوں. بالکل بالکل اپنا عقیدہ ٹھیک کریں آپ پلیز. بس ہو گئی، چلیں پھر کوئی اور موضوع شروع کر لیا جائے. اچھا، یہ مرزا غلام قادیانی صاحب کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نیا موضوع ہے ہمارا. سمیع صاحب، مسلمان سمجھتے ہیں کہ کفر سمجھتے ہیں؟ مفتی صاحب کیوں نہ میں آپ سے سوال شروع کروں؟ نہیں، مرزا قادیانی کا تو آپ نے پہلے مسرور کا پوچھا تو آپ نے کو نہیں بتایا، تو اب میں نے مرزا قادیانی کا پوچھ لیا تو اب پھر آپ نے وہی کام شروع کر دیا.
یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوگا۔ مولانا صاحب آپ کے قبضہ قدرت میں تو نہیں ہے میری جان، یا میں آپ کے متحد تو نہیں ہوں کہ میں نے آپ کے ہر سوال نہیں، کا میں نے سوال جواب کرنے کا دینا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبضہ قدرت میں جان ہوتی ہے۔ نہیں، تو آپ بات کیا ایسے آپ کر کے رہے ہیں قبضہ نا، قدرت میں میری جان ہے آپ پھر؟ شو ایسا کرا رہے ہیں، آپ شو ایسا کرا رہے ہیں نہیں، نا، مطلب میں آپ نے پھر سوال ہی کسی کیا ہے، کون سا مطلب؟ یہی تو میں ثابت، ہاں تو میں سوال کر لیتا ہوں، آپ کیوں کریں؟ آپ کو کیا مجھ میں یہی سوال فوقیت مجھ سے حاصل کر ہے؟ لیں کہ تم، یہی سوال آپ مجھ سے کریں ذرا کہ تم مرزا غلام جی میں قادیانی کو کرتا کیا ہوں، سمجھتے ہو؟ کریں جی کہ میں کرتا ہوں۔ تم مرزا نبی صلی قادیانی کو اللہ کیا علیہ سمجھتے وسلم ہو؟ کو غیب کا علم مجھ سے یہ آپ سوال کیا کریں کہ سمجھتے مرزا ہیں؟ قادیانی کو نبی تم صلی کیا اللہ علیہ سمجھتے ہو؟ وسلم کو غیب کا علم یہی آپ سوال کے میں کہتا ولیوں ہوں، کو، مجھ سے کر لیں، پیروں کو، مجھ آپ سے کے کر پیروں لیں۔ کو چلے میں غیب کا بتاؤں علم پھر میں ہوتا مرزا ہے؟ قادیانی کو کیا سمجھتا ہوں؟ آپ نے نہیں کرنا۔ غیب کا علم ہوتا میں مرزا ہے آپ کے غلام قادیانی کو پیروں خنزیر سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں۔ قبروں پہ سجدے کرنا جائز ہے؟ میں قبروں پہ مرزا سجدے غلام کرنا جائز قادیانی ہے؟ کو خنزیر سے زیادہ جا کے بدتر سمجھتا ہوں۔ اولاد مانگنا، قبروں پہ اولاد مانگنا جا کے جائز ہے؟ میں کہتا ہوں میں جواب مرزا دیں قادیانی مولانا کو صاحب، خنزیر سے زیادہ بدتر سمجھتا مولانا ہوں۔ کیا میں نے صاحب، نبی صلی اللہ علیہ ٹھیک دی وسلم ہے؟ کو غیب کا علم میں نے تھا؟ جواب ٹھیک نبیوں ولیوں دی کو ہے کہ غیب غلط کا دی ہے؟ علم ہوتا ہے؟ غیب کا علم ہوتا ہے نبیوں ولیوں کو؟ اس کا جواب دیں۔ قبروں سے بچے مانگنا جائز ہے؟ کریں ریکارڈنگ۔ چلے مائک میوٹ کر لیں۔ چشتی رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ جی کریں بات۔ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہی سوال آپ اگر مجھ سے کرتے تو میں نے کہنا تھا کہ میں مرزا غلام قادیانی کو خنزیر سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں، اور اس کی ماں چراغ بی بی کو، مائک سیٹی کو مفتی صاحب میری بات کا جواب دیں، میں نے جو آپ سے سوال کیے ہیں، اب دیکھیں نا آپ یا میری بات بولیں کہ سنیں۔ میرے پاس اس کے جواب نہیں ہے؟ جی کریں بات۔ مائک میوٹ کریں، ٹھیک۔ تو اس کی ماں چراغ بی بی عرف سیٹی کو میں خنزیرنی سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، اس کے باپ غلام مرتضیٰ کو میں خنزیر سے بھی زیادہ بدتر سمجھتا ہوں، اس کی آل اولاد کو میں خنزیروں سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں، بشیر الدین محمود کو، وڈا بشیرہ، چھوٹا بشیرہ، اس کو میں خنزیر سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں، قادیانیوں کا پہلا خلیفہ حکیم نور الدین کو میں خنزیر سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تم حکیم نور الدین کو کیا سمجھتے ہو تو میں یہ جواب دوں گا۔ اگر آپ سوال کر لیں کہ مرزا طاہر، مرزا ناصر، مرزا مسرور اس کو کیا سمجھتے ہو تو میں نے کہنا تھا یہ بہت بڑے خنزیر ہیں، اور یہ ابو جہل کے بچے ہیں، اور ابھی ابو جہل کے بھی بلکہ باپ ہے۔ میں نے پھر یہ جواب دینا تھا اگر آپ مجھ سے یہ سوال کرتے نا۔ اس کو کہتے ہیں جواب، ٹھوک بجا کے جواب جی دینا۔ مفتی صاحب یہ ہوتا میں ہے کروں بات؟ نہیں، ایک منٹ، ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں نہ ہوئی، ایسے نہ کرے آپ، میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی، میں آپ کو کہوں گا کہ میری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ ہم مرزا قادیانی کو اور اس کی ذریت کو خنزیروں سے زیادہ بدتر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انتہائی ناپاک سمجھتے ہیں، انتہائی ناپاک سمجھتے ہیں۔ اور رہی بات علم غیب کی، تو علم غیب حقیقی جو ہے نا وہ اللہ پاک کے پاس ہے، مجازی طور پہ وہ تمام مخلوقات کو وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نبی کا جو ترجمہ ہی ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ نبی کا اپنا لفظی ترجمہ یہ ہے، غیب کی خبریں استغفر بتانے والا۔ اللہ، استغفر اللہ، استغفر تو اللہ، ابھی میرا بات کمپلیٹ نہیں نہ ہوئی، آپ دیکھیں بیچ میں بولیں گے تو پھر ایسے تو نہیں نا۔ بات خنزیروں کی پھر چل رہی تھی تو دوبارہ اسی موضوع کو چھیڑ لیتے ہیں۔ چلو آپ لگتا ہے مجھے رکنا نہیں ہے تو پھر ہم خنزیر کے اب اوپر مجھے ہی رہتے کرنے دے ہیں۔ بات، مرزا قادیانی آپ مجھے خنزیر بات کی، کرنے دینا، مرزا قادیانی آپ نے خنزیر کی کافی بات کر لی۔ مرزا قادیانی خنزیر کی، کیونکہ آپ مفتی نے مجھے صاحب پتہ آپ ہے نے اپنے نہیں نام رکنا، کے آپ نے ساتھ مفتی آپ لکھا نے ہوا ہے، اپنے نام کے ساتھ رکنا ہی مفتی نہیں، لکھا ہوا ہے۔ آپ نے رکنا ہی نہیں بات ہے، مجھے سنیں، پتہ ہے آپ نے کہا بولے جانا ہے، بولے اللہ کی جانا ذات ہے، کے ساتھ، بولے جانا ہے، بولے اللہ کی جانا ذات ہے۔ کے ساتھ آپ یہ شریک دیکھیے کر رہے ہیں یہ قادیانیوں مفتی کا صاحب۔ مفتی صادق اپنی کتاب ذکر حبیب کے صفحہ 38 کے اوپر لکھتا ہے مرزا قادیانی کے سامنے اس کی مریدنی آ کے ننگی ہو جاتی ہے، ننگی ہو کے بیٹھ کے نہانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دیکھیں، ہاں جی، تو اس لیے ہم مرزا قادیانی کو آپ سے خنزیر کہتے ہیں، خنزیر اور خنزیر سے بدتر سمجھتے ہیں، یہ تو وجہ ہے۔ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? اچھا جی،
تو یہ جو ہے نا یہ مولوی کو ہم خنزیر اس آخیا بچی پچھواڑے مار کے بھجن والے دس بچی باز مولوی مسرور سعودی عرب بھجن والے لاؤنڈے اس کو ہم خنزیر سمجھتے ہیں، خنزیر سے بھی بدتر سمجھتے ہیں، خنزیر سے بھی بدتر سمجھتے ہیں۔ اچھا جی یہ بانو رضائی والی آ گئی ہے جی، سیرت المہدی ہے، صفحہ 722 ہے، اور قادیانیوں کی حدیث نمبر 780، بانو رضائی والی۔ ہاں جی غیر محرم عورتوں سے پرہیز ہی نہیں کرتا تھا مرزا قادیانی خنزیر۔ ہاں جی ایک یہ منٹ دیکھیں ایک منٹ مفتی صاحب اور تیرے جٹ دی ماں دے منہ چ لن ہوئے اور نہ بھائی تیری نہ جٹ بھائی دی نہ بھائی ماں دے نہ منہ چ پیشاب اور نہ بھائی تیری جٹ دی دادی نانی پڑنانی دی منہ چ لن اور تیرے جٹ دی ماں دے پھدے چ لن اور نہ تیرے بھائی جٹ دی دھی دے کوسے چ لن اور تیرے جٹ تیرے پیو دے منہ چ لن اور جٹ نہ بھائی نہ بھائی نہ۔ اچھا سیرت المہدی صفحہ 214 کے اوپر یہ دیکھیں یہ کیلے لینے والی برکت بی بی مولوی رحیم بخش کی جو تھی لنڈی، تو وہ مرزا قادیانی مرزا غلام قادیانی اس کو اور بھی مبشر سارے سودے جڑے تو منو مرزا قادیانی اس کو جناب وہ کیلے دے رہا ہے، ہاں جی کیلے دے رہا ہے، اور وہ کیلے سنبھال کے رکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے گھر میں جا کے تھوڑا تھوڑا کیلا دوں گی، حالانکہ وہ علاج کروانے آئی تھی اپنی رحم دانی کا۔ مفتی صاحب یہ بات آپ ہی کرتے رہیں گے اب؟ اس کی رحم دانی کے اندر بڑا نہیں درد اس ہوتا کا تھا، جواب تو دے دیں تو مفتی اس صاحب۔ وائی مفتی برنم کے صاحب 10 قطرے ڈال کے کہا کہ اس مفتی طریقے صاحب سے یہ تم بات نے آپ ہی کرتے رہیں گے؟ اس طریقے سے تم نے ڈالنے ہیں، ہاں جی اس وجہ سے ہم مفتی خنزیر صاحب کہتے یہ ہیں۔ بات آپ ہی نہیں میں کرتے رہیں گے ابھی یا وجہ آپ بات بتا رہا ہوں سنیں گے؟ مرزا قادیانی کو خنزیر ہم کیوں کہتے ہیں، وجہ نہیں بتا رہا ہوں۔ آپ بات وجہ ابھی سنیں گے یا نہیں سنیں وجہ گے؟ نہیں ابھی حوالے ختم ہی نہیں ہوئے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، حوالے ابھی سنیں تو ذرا۔ اب تو دیکھیں میں بات اب کر یہ لوں مرزا قادیانی خنزیر لوگوں کو مشورے دیتا تھا، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 86 کے اوپر وہ کیا کہتا ہے، اشتہار اس نے تقسیم کروائے، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خامدوں کا مال نہ چرامیں اور نہ محرم سے اپنے تئیں بچاویں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ بغیر خامد اور ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں، اور جتنے مرد ہیں ان سے مفتی صاحب یہ گفتگو کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو عورتیں نامحرم لوگوں سے پردہ نہیں کرتی مفتی صاحب شیطان ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں جی جو پردہ نہیں کرتی شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کیا مرزا قادیانی کے ساتھ شیطان نہیں تھا؟ وہ جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ لپٹتا تھا، ہاں جی یہ اشتہاروں کے لیے اس نے رکھا ہوا تھا کہ بس لوگوں کو وہ نصیحتیں کرتا رہا اور اشتہار چھاپتا کے تقسیم کرتا رہا، بتائے ہاں جی اس وجہ سے ہم مرزا قادیانی کو خنزیر کہتے ہیں۔ ہاں جی یہ اس کے خنزیر ہونے کی ایک اور وجہ سن لیں، سیرت المہدی صفحہ 631 کے اوپر ایک ڈاکٹرانی جو تھی، ہاں جی ڈاکٹرانی مرزا قادیانی کے وہ پاؤں تو باتی رہی وہ، اور وہ بعد میں مر گئی تھی، تو مرزا قادیانی نے اس کا دوپٹہ جو ہے نا وہ سامنے لٹکوا دیا تھا اس مردہ لڑکی کا، کہ آتے جاتے اس کا دیکھ کے جو ہے نا دل پشوری کرتا رہے دوپٹے کو ہی دیکھ کے۔ یہ ہے وہ مرزا قادیانی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، مسیح موعود کہتا ہے۔ یہ نبیوں والے کام ہے، یہ تو انتہائی بدماشوں والے اور خنزیروں والے کام ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو اپنا پیر سمجھ کے آ رہی ہیں اور وہ ان کے ساتھ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں، ہاں جی اس وجہ سے ہم اس کو خنزیر کہتے ہیں۔ سیرت المہدی ہے صفحہ 725 ہے، حصہ 100 میں۔ اب وہ دیکھیں اس نے پیرے کے اوپر بھی لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، لڑکیاں اس کا پیرا دیتی ہیں، چوکی دارا کرتی ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم خنزیر کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں زینب بی بی وہ لڑکی آ کے مرزا قادیانی کے پاس رہتی ہے، وہ اس کو اپنے کمرے خاص میں لے جاتا ہے اور اس سے خدمتیں کرواتا رہتا ہے۔ لوگ اپنی لڑکیوں کو مرزا قادیانی کے پاس بھیجتے تھے، وہ کوئی علم سیکھنے کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو وہ مرزا قادیانی اپنی خدمتیں کرواتا رہا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی کے اندر جب مرد اور عورت ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے۔
ہاں جی بتائیے مجھے، اس وجہ سے ہم مرزا قادیانی کو خنزیر کہتے ہیں۔ صفیہ بیگم جو مرزا قادیانی کا مساج کیا کرتی تھی، اب یہ دیکھ لیں، اس وجہ سے ہم مرزا قادیانی کو خنزیر کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کو دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر آتے تھے، تو اس نے ایک اور لڑکی تھی صفیہ بیگم جو کہ شیخ محمد علی کی اہلیہ تھی، اس کو لوٹا اٹھانے کے لیے رکھ لیا تھا۔ ہاں جی اس لیے ہم مرزا قادیانی کو خنزیر کہتے ہیں۔ اور شرم دیکھیں، سیرت المہدیہ صفحہ 56 ہے، مرزا قادیانی کی بیوی نچو بیگم، نصرت جہاں بیگم، وہ غیر مردوں کے ساتھ منہ کالا کرواتی ہے، اور ایک اس کا مرید اس کو آ کے کہتا ہے کہ دیکھو تیری جو بیوی ہے نا وہ غیر مردوں کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے، تو اس کو روک۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے جاؤ جی میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں، جاؤ جی میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں، میں ایسے پردے کو نہیں مانتا۔ ہاں یہ وہی پردہ ہے نا جو پھر وہ قادیانی خواتین مرزا قادیانی کے سامنے تنبیہ بھی اتار دیتی تھی، ننگی ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے ہم مرزا قادیانی کو خنزیر کہتے ہیں۔ چلیں جی بات کر لیں، اب کسی اور نے کرنی ہے۔ مفتی صاحب آپ نے میرا جواب نہیں دیا۔ قبروں سے بچے مانگنا، قبروں پہ جا کے منتیں مانگنا، 11ویں شریف، ٹھیک ہے، کڑولی شریف، ٹھیک ہے، غیب کا علم نبیوں کو ہونا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو وہ جو اتنے صحابی شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے، وہ مجھے صحیح یاد نہیں واقعہ، جیسے پہاڑ کے پیچھے انہوں نے دھوکے سے بلا لیا تھا، اتنے بڑے علماء بھیجے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تعلیم کے لیے بھیجیں، یہاں پہ تبلیغ کی ضرورت ہے۔ یوسفی موجود ہو؟ یوسفی جی جی سر، یار ذرا ان کو سنبھالیں، تو میں جا رہا ہوں۔ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ جا رہے ہیں کیونکہ آپ شرک کرتے ہو۔ کیا جواب چاہیے آپ کو؟ کیا جواب چاہیے؟ جی وہ چلے ہی گئے ہیں تو پھر کیا